خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اور آپ کو اپنے اندر، اپنے گریبان میں، ہم نوجوانوں کو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی یہ نشانیاں، نشانات اور یہ عذاب آیا ہے کہ اللہ رب العالمین کا جو عذاب نازل ہوا ہے جس وجہ سے، تو کیا ہمارا کردار، ہمارا اخلاق، ہمارا اعمال، ہماری عبادتیں ایسی ہیں کہ وہ عذاب ہم پر نہیں آ سکتی ہیں؟ یہ غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ آسمان ایک ہی ہے، زمین ایک ہے، کہیں پر عذاب نازل ہوا ہے، کہیں کچھ آیا ہے اللہ رب العالمین کے دشمنوں کو مزہ چکھانے کے لیے. تو ہمیں اور آپ کو اپنے گریبان میں، اپنے اندر جھانک کر دیکھنا ہوگا کہ رب العالمین جن چیزوں سے، جن کام سے ناراض ہوتا ہے، رب العالمین جن سے ناراض، ناخوش ہوتا ہے، کیا ہم اس سب کام سے خالی، ہمارا دامن خالی ہے کہ نہیں ہے؟ ہمیں خوف کرنا چاہیے. ہمیں اللہ رب العالمین ہونا تو چاہیے کہ یقیناً یہ دشمن اسلام دشمن طاقتوں کو اللہ رب العالمین مزہ چکھا رہا ہے. اس میں ہمیں اپنے اندر زیادہ سے زیادہ کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف دوڑنا چاہیے اور رب العالمین کا شکریہ اندر یہ سوشل میڈیا پر نہیں پھیلانا چاہیے، واویلا نہیں مچانا چاہیے، لوگوں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، ٹھٹھا نہیں کرنا چاہیے. رب العالمین سے ناراض ہوتا ہے. رب العالمین آپ کو اور ہمیں یہ وارننگ دیتا ہے، دنیا والوں کو وارننگ دیا ہے کہ اگر آج ایسا ہے، آج اس نے اس طرح کیا ہے، رب العالمین اس کو مزہ چکھا سکتا ہے. تو ہمارا اعمال، ہمارا جو کردار ہے، ہمارا بھی ایسا کردار ہے کہ ہم جو ہے رب العالمین کے عذاب سے بچنے لائق ہمارا کردار ہے کہ ہمارا کردار اور عمل رب العالمین کی غضب کو جو ہے دعوت دیتا ہے. ہمارا عمل، ہمارا کیریکٹر، ہماری جو حرکتیں رب العالمین کی غضب اور ناراضگی کو دعوت دیتی ہے کیا؟ یہ ہمیں دیکھنا ہوگا. ہمارے اندر، نوجوانوں کے اندر جو بے راہ روی اور غیر اسلامی چیزیں اور اسلام سے دور جو ہے اعمال لے جانے والے اعمال جو ہے ان کے اندر، ہمارے اندر جو بھری پڑی ہیں، ان چیزوں سے ہمیں چھٹکارا پانا ہوگا، اس سے ہمیں دور ہونا ہوگا. اس سے اللہ رب العالمین کی خوف سے ہمیں، اللہ رب العالمین کے عذاب سے ہمیں ڈرنا ہوگا، رب العالمین کے عقاب سے ڈرنا ہوگا. اعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. رب زدني علما. معزز حاضرین جمعہ، مکرم و محترم مصلیت حضرات، اللہ رب العالمین کی یہ سنت رہی ہے، رب کائنات کا یہ دستور ہے کہ جب جب اس روئے زمین پر، کائنات میں، دنیا کے کسی بھی کونے میں، دنیا کی کوئی بھی قوم
جب اللہ رب العالمین کی نظام کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، کوئی بھی قوم جب رب کائنات کے اصول، رب کائنات کے احکامات، رب کائنات کے اختیارات میں سے کسی اختیار کو چیلنج کرتا ہے تو رب العالمین اس کو بخوبی سبق سکھانے کا کام رب العالمین نے کیا ہے، اور ہر وقت کیا ہے اور آگے بھی کرتے رہیں گے۔ اس دنیا میں جب جب برائیاں پھیلی ہیں، نظام کائنات اور رب کائنات کے اختیارات کے ساتھ جو بھی ٹکرایا ہے وہ چکناچور ہوا ہے اور عذاب الہی سے اس کو دوچار ہونا پڑا ہے۔ دوستو، یہ رب العالمین کی سنت رہی ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں رب العالمین نے جگہ جگہ پر اس کو واضح کیا ہے، فرمایا، جس کو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ اسراء کی آیت کا ایک ٹکڑا میں نے جو تلاوت کی ہے، اس میں بھی اللہ رب العالمین نے کہا ہے، فرمایا کہ اس دھرتی پر، کائنات پر لوگ جب برائی کرتے ہیں، حد سے جب تجاوز کرتا ہے، جب اپنی عبودیت سے، بندگی سے نکل کر کے حیوانیت کا شکار اور بے رہنمی کا شکار جب یہ قوم اور انسانیت بھی ہے، رب العالمین اپنی نشانات، اپنی علامات اور اپنی جو ہے طاقت و قدرت کی ہلکی سی ہلکی جھلک رب العالمین دکھاتا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، ہم اس کائنات میں، دھرتی میں، چاہے وہ آسمانی بلا و مصیبت میں سے ہو، چاہے زمینی بلا و مصیبت میں سے ہو، کسی بھی نشانی، کسی بھی چیز کو میں نازل کرتا ہوں، جب میں کرتا ہوں تو وہ صرف اور صرف کیا ہوتا ہے، بندوں کو ڈرانے اور دھمکانے اور وارننگ دینے، اس کو آگاہ کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، ہم اپنی آیاتوں کو، اپنی نشانات کو دنیا کے سامنے ظاہر کرتے ہیں، نازل کرتے ہیں، یہ کس لیے؟ إِلَّا تَخْوِيفًا، ہم انسانوں کو، انس و جن کو، مانو جاتی کو ڈرانے، دھمکانے، خوف دلانے، اس کو آگاہ کرنے، اس کو وارننگ دینے کے لیے کرتے ہیں۔ دوستو، آج سے کچھ دن پہلے، یہی ہفتہ 10 دن کے اندر، جو دنیا میں بڑے اللہ رب العالمین نے نشانات، اپنے نشانات کو نازل کیا، چاہے چین کا، چائنا کا زلزلہ، بھیانک زلزلہ ہو، چاہے فی الحال دنیا کا سپر پاور انسانوں کے درمیان، روئے زمین میں مخلوقات، رب العالمین کی مخلوقات کے درمیان اپنے آپ کو سپر پاور، شکتیشالی اور نیچے تمام لوگوں کو زیر کرنے والا، اپنے آپ کو سمجھنے والا امریکہ کا یہ شہر لاس اینجلس، کیلیفورنیا کا وہ شہر میں جو ابھی آگ کی تباہی آئی ہے، آگ کی شکل میں جو اللہ رب العالمین کی نشانات اور علامات کو نازل ہوئی ہے، یہ تمام چیزیں کس لیے ہے؟ الا تخویفا، ہم صرف اور صرف اس کو نازل کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں اپنی علامات اور اپنی نشانی کو ڈرانے اور دھمکانے کے لیے، خوف دلانے کے لیے۔ دوستو، لیکن آج ہمارا یہ سماج، ہماری یہ سوسائٹی، ہم مسلمانوں کی کچھ نااہل نوجوان طبقہ جو فیس بک پر وشواس کرنے والا، یوٹیوب پر وشواس کرنے والا،
یوٹیوب اور فیس بک اور سوشل میڈیا کا متوالا بس اس سے نصیحت کیا حاصل کرے گا؟ اس سے ہونا تو چاہیے کہ یہ اللہ رب العالمین کی جو نشانی آئی ہے اس سے ہم نصیحت حاصل کریں، اس سے ہم ڈریں۔ رب العالمین کا جو مقصد ہے بندوں کو اب دوسرے طرف سے بے راہ روی جو اختیار کر چکا ہے، یہ کر چکی ہے یہ انسانیت، دوسرے اللہ رب العالمین کی راہ سے بھٹکی ہوئی انسانیت کو اللہ کے راستے کی طرف مڑنے کے لیے اللہ رب العالمین نے جو یہ نشانی دکھاتا ہے، اس پر اس سے نصیحت اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے کچھ لوگ سوشل میڈیا کا سہارا لے کر سوشل میڈیا پر جھوٹ موٹ کا جو ہے وابلہ اور مختلف قسم کی طرح طرح کے کمنٹس اور پوسٹ ڈالتے رہتے ہیں۔ یہ وہ ہے، یہ ہو کہ غزہ میں اس نے جو ہے قیامت برپا کی ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کو سزا دی۔ یقیناً یہ دنیا میں جو بھی کسی پر ظلم کرتا ہے، ظالم کو اللہ رب العالمین دنیا میں اس کو مزہ چکھاتا ہے۔ یہ بالکل سچ اور صحیح ہے کہ امریکہ نے اور اسرائیل نے جو انسانیت سوز، انسانیت کو تار تار کرنے والا جو کارنامہ انجام دیا ہے، یقیناً اس کا یہ انجام ہو سکتا ہے اور ہونا بھی چاہیے اور ہوگا، کیونکہ یہ آگ بھڑکنے سے چند دن پہلے، ایک دو دن پہلے ہی سپر پاور کا صدر پریسیڈنٹ نے کہا تھا کہ میں غزہ اور ان تمام چیزوں کو جہنم بنا دوں گا۔ تو ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین یہ جہنم کیا چیز ہے؟ جہنم اللہ رب العالمین کی عذاب دینے کی جہنم ہے۔ یہ غیر مسلموں کو، کفار کو رب العالمین کے نظام سے ٹکرانے والے، رب العالمین کے ساتھ بغاوت کرنے، شریعت سے بغاوت کرنے والوں کو دھمکانے، ڈرانے، اس کو سزا دینے کے لیے اللہ رب العالمین نے جہنم بنایا ہے۔ اور یہ چیز اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے۔ دنیا میں اللہ رب العالمین کا کوئی بندہ مخلوق اگر کوئی کہے کہ ہم جہنم بنا دیں گے تو خود جہنم بنتا ہوا نظر ٹھیک آ رہا ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اور آپ کو اپنے اندر، اپنے گریبان میں، ہم نوجوانوں کو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی یہ نشانیاں، نشانات اور یہ عذاب آیا ہے کہ اللہ رب العالمین کا جو عذاب نازل ہوا ہے جس وجہ سے، تو کیا ہمارا وہ کردار، ہمارا اخلاق، ہمارا اعمال، ہماری عبادتیں ایسی ہیں کہ وہ عذاب ہم پر نہیں آ سکتی ہیں؟ یہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ آسمان ایک ہی ہے، زمین ایک ہے، کہیں پر عذاب نازل ہوا ہے، کہیں کچھ آیا ہے اللہ رب العالمین کے دشمنوں کو مزہ چکھانے کے لیے، تو ہمیں اور آپ کو اپنے گریبان میں، اپنے اندر جھانک کر دیکھنا ہوگا کہ رب العالمین جن چیزوں سے، جن کام سے ناراض ہوتا ہے، رب العالمین جن سے ناراض ناخوش ہوتا ہے، کیا ہم ان سب کام سے خالی، ہمارا دامن خالی ہے کہ نہیں ہے؟ ہمیں خوف کرنا چاہیے، ہمیں اللہ رب العالمین ہونا تو چاہیے کہ یقیناً یہ دشمن اسلام دشمن طاقتوں کو اللہ رب العالمین مزہ چکھا رہا ہے۔ اس میں ہمیں اپنے اندر زیادہ سے زیادہ کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف دوڑنا چاہیے اور رب العالمین کا شکریہ اندر یہ سوشل میڈیا پر نہیں پھیلانا چاہیے، وابلہ نہیں مچانا چاہیے، لوگوں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، ٹھٹھا نہیں کرنا چاہیے۔ رب العالمین سے ناراض ہوتا ہے۔ رب العالمین آپ کو اور ہمیں یہ وارننگ دیتا ہے، دنیا والوں کو وارننگ دیا ہے کہ اگر آج ایسا ہے، آج اس نے اس طرح کیا ہے، رب العالمین اس کو مزہ چکھا سکتا ہے، تو ہمارا اعمال، ہمارا جو کردار ہے، ہمارا بھی ایسا کردار ہے کہ ہم جو ہے رب العالمین کے عذاب سے بچنے لائق ہمارا کردار ہے کہ ہمارا کردار اور عمل رب العالمین کی غضب کو جو ہے دعوت دیتا ہے۔ ہمارا عمل، ہمارا کیریکٹر، ہماری جو حرکتیں رب العالمین کی غضب اور ناراضگی کو دعوت دیتی ہے کیا؟ یہ ہمیں دیکھنا ہوگا۔ ہمارے اندر، نوجوانوں کے اندر جو بے راہ روی اور
غیر اسلامی چیزیں اور اسلام سے دور جو ہے اعمال لے جانے والے اعمال جو ہے ان کے اندر ہمارے اندر جو بھری پڑی ہیں ان چیزوں سے ہمیں چھٹکارا پانا ہوگا، اس سے ہمیں دور ہونا ہوگا، اس سے اللہ رب العالمین کی خوف سے ہمیں، اللہ رب العالمین کے عذاب سے ہمیں ڈرنا ہوگا، رب العالمین کے عقاب سے ڈرنا ہوگا۔ اس سلسلے میں پرانی آیات جو میں نے پڑھا کہ وما نرسل بالآیات الا تخویفا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نازل جو کرتے ہیں اپنی نشانی کو ظاہر کرتے ہیں ڈرانے خوف کرنے کے خوف دلانے کے لیے۔ اس سلسلے میں ہمیں اور آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف جانی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا رہی ہے؟ آسمانی بلا و مصیبت نازل ہونے، زمینی بلا و مصیبت نازل ہونے کے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا رویہ تھا، صحابہ کرام کا کیا رویہ تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا رہی ہے، ہمیں اس کے طرف جانا پڑے گا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ جب سورج گرہن ہوتا تھا، چاند گرہن ہوتا تھا، ہے نا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کیا ہوتے تھے، خوف سے ڈر کر کے، خوف زدہ ہو کر کے یہ ہو جاتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے اور اٹھ کھڑے ہوتے تھے، رسول اکرم صلی اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف ہوتے تھے۔ جب یہ سورج گرہن، چاند گرہن، زلزلہ، آسمانی بلا، طوفان یا زمینی جو ہے طوفان کی شکل میں جہاں کہیں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خبر ملتی کہ فلاں جگہ بے انتہا بارش کی وجہ سے تباہی مچی ہوئی ہے، یا اناورشٹی یعنی قحط سالی کی وجہ سے تباہی مچی ہوئی ہے، یا آسمان کی طرف سے کوئی ایسی آواز یا سورج گرہن، چاند گرہن کی خبر آئی ہے، دیکھنے کو ملا ہے، یا پھر کوئی جو ہے عام وبا اور بلا کی خبر آتی تھی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے، اٹھ کر کھڑے، فقام فزعا، گھبرا کر اٹھتے تھے اور نماز کی طرف دوڑتے تھے اور ڈرتے تھے، یخشا ان تقوم الساعہ، کہیں قیامت قائم نہ ہو، اس سے ڈرتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہیں قیامت نہ قائم ہو جائے۔ قیامت کی نشانی میں سے نشانی ہے سورج کا گرہن مطلب بے نور ہو جانا، چاند کا بے نور ہو جانا، یہ جو ہے قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے۔ تو کہیں یہ قیامت کی جو علامت میں سے آج ہی تو قیامت قائم نہیں ہو جائے گی، ایسی تو نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہوا کہ آج اور سورج طلوع نہیں ہوگا، قیامت کی صبح آ گئی ہے، قیامت قائم ہونے والی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف دوڑتے، دعا و استغفار، توبہ و استغفار کی طرف دوڑتے تھے۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ جب سورج گرہن کی خبر ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا گھبرائے اور اتنی ہڑبڑی میں نکلے، اتنی جلدی میں ہڑبڑی میں خوف سے بدن میں اتنا لرزہ طاری ہوا، دوڑ کر کے نکلے مسجد کی طرف کہ ہڑبڑی میں چادر جو لیں گے، چپل چادر اٹھا کے جو نکلیں گے تو چادر وہاں غلطی، ہڑبڑی میں غلطی کیا کر جاتے ہیں کہ اپنی چادر نہ لے کر کے ازواج مطہرات میں سے اپنی بیویوں کی کسی بیوی کی چادر اٹھا کر کے اڑ کر کے چلے جاتے، نکل جاتے ہیں۔ یہ راوی بیان کرتے ہیں کہ اتنا ہڑبڑی میں نکل جاتے تھے اور کہاں نکل جاتے تھے، مسجد کی طرف، اور لمبی لمبی عبادت، نماز، قرات اور رکوع میں لگ جاتے۔ بسا اوقات ایک رکعت میں سورہ بقرہ کو تلاوت کرتے کرتے ختم کر دیتے تھے، ایک رکعت میں رکوع فرماتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنے صحابہ کرام کو یہ حکم دیتے تھے کہ جب تم ایسا دیکھو، تمہارے سامنے ایسا جب کبھی آئے، سورج گرہن کی بات آئے، چاند گرہن کی بات آئے، کہیں اگر زلزلے، زمین دھسنے، پہاڑ کو دھسنے کی خبر آئے تو تم جو ہے اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف دوڑو گے، مسجد کی طرف دوڑو گے اور دعا کرو گے، استغفار کرو گے، تم لوگ رب العالمین سے معافی مانگو گے اور اپنے گناہوں سے رب العالمین کی توبہ کرو گے۔ یہ سنت ہے، نہ کہ ہم بیٹھ کر کے نماز، عشاء کی اذان ہوئی کچھ پتہ نہیں ہے، ظہر کب ہوا پتہ نہیں ہے، فجر کب ہوئی، سورج کب طلوع ہوا، فجر کی اذان کب ہوئی پتہ نہیں ہے، بیٹھے بیٹھے موبائل لے کر کے بستر میں پھر میسج کرنے سے، اور بس یہ ٹھٹھا اور مزاح اور مزاحیہ جملے لکھنے سے کہ
تم چلے تھے غزہ میں، غزہ کو جہنم بنانے، تمہارا خود اینجلس جو ہے لاس اینجلس اور کیلیفورنیا جہنم بن چکا ہے. تو ٹھیک ہے، وہ اللہ رب العالمین نے عذاب تو دی ہے، سزا دیا ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ یہ رب العالمین کا کے عذاب سے ڈر کر کے رب العالمین کی عبادت کی طرف دوڑ کے آنا. یہی دھرتی ہے، یہی آسمان ہے، وہی ہوا، ایسی ہوا چلتی ہے، آگ دوڑ دوڑ کے لپک لپک کر کہاں جاتی ہے، سینکڑوں میل تک، سینکڑوں میل جو ہے آگ پھیل چکی ہے. اور اتنی تیز اور اتنی ڈیولپ ٹیکنالوجی، کینیڈا سے ایک پائلٹ گیا ہے، جہاز جو گیا ہے کہ 12 سیکنڈ کے اندر سمندر سے وہ 12 سیکنڈ کے اندر 6 کتنے ملین لیٹر پانی 12 سیکنڈ کے اندر وہ اٹھا کر کے پھینک سکتا ہے. لیکن سینکڑوں جہاز لگے ہوئے آگ نہیں بجھ رہی ہے. یہ کس کی طاقت ہے؟ اور یہ عذاب اور یہ زلزلہ اور یہ آگ ہمارے آپ کے آس پاس بھی آ سکتی ہے، ہمیں بھی نرک پکڑ سکتی ہے. نوجوانوں، ساتھیوں، ہمارے اندر جو کام ہے، ہمارے اندر جو ہے اخلاقی گراوٹ ہے، وہ جو اس کی جو ہے دعوت دے رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن قریب یا کوئی یقیناً جو ہے دنیا میں کیا ہوگا، دنیا میں ایسا بھی زمانہ آئے گا کہ کیا ہوگا، لا يكونن في هذه الأمة خسف وقذف ومسخ وذلك إذا شربوا الخمر خمور واتخذوا القينات وضربوا بالمعازف. یہ اللہ کے نے دھمکی دی ہے، وعید سنائی ہے کہ قیامت کے قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ تمہارے اوپر اس امت میں کیا ہوگا، خسفن مسخن، ہے نا، کیا زمین دھس جائے گی، آسمان سے بجلیاں کڑکے گی، جو ہے یہ سورج گرہن ہوگا اور زمین دھس جائے گی، چہرے مسخ ہو جائیں گے. وہ کس لیے ہوگا؟ وذالک اذا شربوا الخمور. یہ کس کارن سے ہوگا؟ اس وجہ سے ہوگا دنیا میں یہ جو عذاب، آسمانی عذاب آئے گا، وہ کس وجہ سے آئے گا؟ یہ اس لیے ہوگا اذا شربوا الخمور، کہ لوگ جب شراب نوشی میں ملوث ہو جائیں گے، لوگ شراب نوشی میں، شراب پینے میں لگ جائیں گے، اور گانے بجانے، میوزک کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانا، کان میں ہمیشہ دونوں کان میں ٹھپی لگی ہوئی ہے، سنے جا رہا ہے، کیا سنے جا رہا ہے پتہ نہیں ہے اس کو، کہ اسی حالت میں اگر اس کی موت ہو گئی تو وہ اس کی زبان سے کیا نکلے گا، نوجوان کی زبان سے کیا نکلے گا؟ جب وہ آدمی کیا کریں گے، لوگ شراب پینا شروع کر دیں گے، واتخذوا القینات، اور گانے بجانے، میوزک کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے گا، اور ڈھول باجا اور میوزک وغیرہ کو جو ہے اس کے لفظ کا جو ہے لگ جائیں گے. یہ صحیح الجامع کی روایت ہے کہ یہ کب ہوگا؟ جب شراب نوشی عام ہو جائے. شراب کے نام پر، نشہ آور چیزوں کے نام پر، نشہ آور چیزوں کے بارے میں نے اس سے پہلے تقریر دی ہے، لیکن نوجوانوں، اگر قرآن و حدیث کی بات اگر ہمیں اور آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، آپ نماز پڑھنے، 5 وقت کی نماز پڑھنے آ رہے ہیں، کس کام کے لیے آ رہے ہیں؟ آپ نماز آپ پر فرض ہے، آپ اللہ رب العالمین کا یہ حکم مان رہے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے، شریعت کا یہ بھی فرمان ہے کہ یہ چیزیں، جتنی بھی نشہ آور چیزیں ہیں، چھوٹی سی لے کر کے منجن کے نام پر، دانت صاف کرنے کے نام پر جو گل استعمال کرتے ہیں، اور بس ہر وقت 24 گھنٹہ اپنے کمر کے اندر جو کھوج کے رکھتے ہیں، یہ تمام چیز سے لے کر کے یہ بڑی بڑی بوتل تک، یہ ساری چیزیں ایک ہی کلش سے، ایک ہی گھڑا سے نکل کے آئی ہے. اس کا چشمہ ایک ہی ہے، نکلنے کی جگہ ایک ہی ہے، چیزیں ایک ہی ہے، سارا کا حکم ایک ہی ہے. آپ کو سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا؟ بات سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی ہے؟ یہ جو ہے آپ بیٹھے بیٹھے خوشی منا رہے ہیں، اللہ رب العالمین کا خوف کھائیے اور چھوڑیے ان چیزوں کو، اور دکھا رہے ہیں 5 وقت کی نماز پڑھ کے نکل رہے ہیں یہاں، اور سفید سگریٹ پکڑ کر کے پورا وہاں سے اگر دیکھا جائے تو وہاں سے پورا دکھا جا رہا، روڈ میں دکھا جائے گا آپ کے ہاتھ میں وہ چیزیں، کس کو دکھا رہے ہیں اور کس سے آپ ٹکراؤ لے رہے ہیں، کس سے آپ جو ہے پنگا لے رہے ہیں؟ آپ کے بس میں بات ہے موت کو ٹالنے کی، آپ کے بس میں بات ہے زلزلہ کو
ڈالنے کی. آپ کے نوجوانوں آپ کو طاقت ہے اس پہاڑ کو دھسنے سے بچانے کی, زمین سے دھسنے کو بچانے کی. یہ تمام چیزیں ہیں. اللہ رب العالمین کا خوف کھائیے اور رب العالمین کی عبادت کی طرف آئیے, اور ان چیزوں کو چھوڑیے, گندی چیزوں کو چھوڑیے, ماحول پاک کیجیے, اپنے معاشرے کو صاف ستھرا کیجیے اور اپنے اعمال کو درست کیجیے, اور دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے عبرت حاصل کیجیے. یہ عبرت کے لیے ہے. یہ چاروں طرف آج زلزلہ وہاں ہو رہا ہے, آج جو ہے آگ وہاں لگی ہے, صرف یہ تو جھلک ہے, یہ جھلک ہے اور یہ نمونہ ہے دنیا والوں کو دکھانے کے لیے. ہمیں اور آپ کو وہاں تک بھی پیغام پہنچانا چاہیے, اور ہم اپنے آپ کو ایک دوسرے کو پیغام پہنچانا چاہیے, اور اپنے اعمال کو سدھارنا چاہیے, اپنے اندر صاف ستھرا اپنا جو ہے اخلاق و کردار کو کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان تمام چیزوں سے جو آسمانی بالا, چاہے بارش, اتی برشٹی, بارش سے تباہ برباد کرنے کی ہو, یا بجلی کڑک کر کے, یا اولا برشٹی پتھر برسنے کی یا کا عذاب ہو, چاہے آندھی طوفان کا جو ہے عذاب ہو, یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین کی نشانیاں ہیں, رب العالمین کی طرف سے آتی ہیں. اور ہمیں اور آپ کو صرف اور صرف ایسے موقع پر خوف الہی کو اپنا جو ہے شیوا بنانا چاہیے. ہمارا اور آپ کا کام کیا ہونا چاہیے؟ اس موقع پہ, ایسے موقع پر رب العالمین سے اپنے اللہ رب العالمین کے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے, اور اپنی عبادت میں سدھار لانی چاہیے, اپنے اخلاق میں, اپنے کردار میں, اپنے دن چریا کے کاموں کو رب العالمین کے لیے صاف ستھرا کرنے کی آوشکتا ہے, ضرورت ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو تو حفاظت فرما. رب العالمین ہم تمام نوجوانوں کو تو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.